أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام معزز و مکرم حاضرین گرامی و سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ حشر کے آخری رکوع کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں. اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے ان کے متعلق صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالی ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کی اس نشست میں، جو کہ جمعہ کے وعظ کی نشست ہے، تلاوت کردہ آیات کی روشنی میں وقت کی اہمیت اور اپنی زندگی میں کرنے کے کام، اس پر اختصار کے ساتھ بات کی جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے جو کہ ان آیات مبارکہ میں اہل ایمان کو جو ہدایات دی گئی ہیں، تو ان میں رہنمائی کے تعین کو مزید نکھار کر اور بڑا واضح کر کے بیان کیا گیا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث مبارکہ کے راوی جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ایسی ہیں، انسانوں پر اللہ تعالیٰ کے دو احسانات ایسے ہیں کہ مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ لوگوں میں سے اکثریت ان نعمتوں کے متعلق دھوکے میں ہے، ان کی ناقدری کا شکار ہے. اور وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصحۃ والفراغ. ایک تو صحت و تندرستی، اور دوسرا فارغ وقت. جو لمحات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائی ہے، حاضرین محترم اگر دیکھا جائے تو یہی دو چیزیں انسان کی زندگی ہیں. وقت کیا ہے؟ وقت یہ زندگی ہے ہماری جو گزرتی جا رہی ہے،
جس کو سورہ العصر میں اللہ جل شانہ نے بڑے اختصار کے ساتھ بڑی جامعیت کے ساتھ، حتیٰ کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر پورے قرآن مجید کی جگہ یہ سورہ عصر نازل ہو جاتی تو یہی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اس میں اللہ جل شانہ نے بڑے اختصار اور جامعیت کے ساتھ اسی چیز کو بیان کیا ہے، اور یہ جو شروع میں والعصر کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی تو اس میں زمانے کی قسم، گویا کہ یہ انسان کی جو زندگی ہے، جو یہ دنیا ہے، یا ایک انسان کو جتنی زندگی دی جاتی ہے، یا اسی طریقے سے پورے عالم انسانیت کو جو زندگی دی گئی ہے، یہ بھی کوئی بہت طویل و دراز قسم کا زمانہ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اللہ جل شانہ کے جہانوں میں، اللہ کے نظام میں، اللہ جل شانہ کی مخلوقات کے اندر یہ ایک محدود وقت ہے جو عالم انسانیت ہے۔ جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، آپ کی ولادت سے پہلے یہ عالم انسانیت نہیں تھا، لیکن اللہ جل شانہ کی اور مخلوقات بھی تھیں، اور اللہ جل شانہ کے اور عالم اور جہان بھی تھے، اور ایک وقت آئے گا یہ انسانیت ختم ہو جائے گی، یہ جو نظام انسانی ہے یہ ختم ہو جائے گا، جس کا نام قیامت ہے، اور ایک انسان کی زندگی جتنی اس کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک کی زندگی ہے، یہ اس کا کل عالم ہے، اس کا کل جہان انسان کا اس وقت سے ہے جب وہ اس کائنات میں آیا، آنکھیں کھولیں، اور پھر جب وہ یہاں سے چلا جائے گا، یہ اس کا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جو شخص اس دنیا میں آیا اور آ کے اس نے اپنا وقت پورا کیا اور اس پر جب موت آ گئی تو اس کی وہی قیامت ہے۔ وہ آیا اور آ کے چلا گیا اس دنیا کے ساتھ، اس کا پھر اس کے بعد کوئی لین دین نہیں ہے، کوئی اس کو یہاں آ کے اعمال کرنے کا، اپنی زندگی گزارنے کا، اس دنیا کے اندر آ کے کسی طرح کی ایسی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا یا اس وقت کو استعمال کرنے کا اس کے بعد پھر کوئی موقع نہیں رہتا۔ تو اس اعتبار سے وقت کیا ہے؟ یہ ہماری یہی زندگی ہے جو زندگی چلتی جا رہی ہے۔ ہم سے پہلے ہماری ہی نسلوں میں، ہمارے ہی آباء و اجداد میں ایسی لاتعداد کہ جن کا شمار ہم نہیں کر سکتے، کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی انگلیوں پہ اپنی جو آباء تھے ان کا نام تذکرہ کر سکے۔ آج کوئی نہیں ہے، بہت کم شاید کسی نے اگر اس کا کوئی اہتمام کیا ہو، لیکن شاذ و نادر کوئی ہوگا، ورنہ کیا ہے 2 4 5 نسلوں کے بعد پھر آگے کا نہیں پتہ چلتا کہ آگے کیا ہے۔ تو لیکن جو بھی تھا وہ بہرحال محدود ہے۔ وہ ایک وقت تھا جب نسل انسانی کا آغاز ہوا، اور ایک وقت آئے گا جب نسل انسانی کا اختتام ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر وہی اللہ تعالیٰ کا جو نظام چل رہا ہے کہ جو انسانیت سے پہلے بھی تھا، انسانی نظام سے، اور انسانی نظام کے بعد بھی چلتا رہے گا، لیکن انسان کو جس عرصے کے لیے، جتنے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس میں انسان ایسا نہیں کہ آ کے اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا رہے۔ اسے یہاں آ کے کوئی اصول و ضوابط، کوئی قواعد، کوئی ایسا نظام نہیں دیا گیا ہے کہ جس کے مطابق اس نے زندگی گزارنی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اپنی زندگی، اپنا وقت یہ قیمتی بنانے کے لیے اور بامقصد بنانے کے لیے، جو یہاں آنے کا جو مقصد ہے اس کے مطابق اس کو گزارنے کے لیے اللہ نے اپنے جلیل القدر بندے، وہ عظیم ہستیاں کہ جو تمام مخلوقات میں اللہ جل شانہ کی سب سے امتیاز والی اور سب سے زیادہ عظمت اور عزت والی جو ہستیاں ہیں، حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ اور انبیاء کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ انبیاء کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ جو ان کی زندگی ہے اس کے متعلق صحیح بتائیں کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنی شریعتیں نازل فرمائیں، اور پھر آخر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو قرآن مجید عطا فرمایا۔ تو یہ انسان کی اس زندگی کو جو یہاں دنیا کے اندر آیا ہے، اس کو گزارنے کے طریقے اس میں بتائے گئے ہیں، اس کو گزارنے کا نظام، پورا سسٹم دیا گیا ہے کہ اس طریقے سے انسان نے زندگی گزارنی ہے، اور جس نے اس کے مطابق گزاری، جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات اور قرآن مجید ہے، جس نے اس کے مطابق گزاری، اس نے گویا کہ اپنی زندگی کی قدر کر لی،
اپنی زندگی کا اس نے صحیح استعمال کر لیا اور اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آخر میں پھر اس کے لیے اس عالم میں جو چیز کام آنے والی ہے وہ یہی ہے کہ جو قواعد و ضوابط کے مطابق، اصولوں کے مطابق، انبیاء علیہ السلام کی دی ہوئی شریعت کے مطابق، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی کے مطابق جس نے زندگی گزاری، تو وہ گویا کہ اس نے اپنی زندگی کو قیمتی اور بامقصد بنا لیا۔ اور جس نے اس سے ہٹ کر زندگی گزاری، یعنی جس کی اس مختصر سی زندگی میں قرآن و سنت نہیں ہے، شریعت اسلامیہ نہیں ہے، اور وہ نظم و ضبط جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے، جس شخص کی زندگی میں یہ نہیں ہے، اس کو سورہ الحدید میں بیان کیا گیا کہ پھر زندگی کیا ہے؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کھیل تماشا، وزینت، اور دنیا کی زیب و زینت حاصل کرنا۔ کوئی شخص اپنے آپ کو سنوارنے میں رہتا ہے اور اپنا لباس اور اپنی بود و باش اور اپنی تزئین و آرائش میں لگا رہتا ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر پھر آگے وہ اپنی دنیا کے لیے کمائی کرتا ہے، اپنے مکان، کوٹھیاں، محلات، اپنا دنیا کا ساز و سامان، اپنا بینک بیلنس، گاڑیاں، کاریں، کوٹھیاں، ان چیزوں کو جمع کرنے میں رہتا ہے۔ یہ وہ ہے جو گویا کہ جس نے اپنی زندگی کو محض اپنی خواہشات کے مطابق گزارا، اپنی زیب و زینت میں لگا رہا صرف، اور اپنے لیے ساز و سامان دنیا کا اکٹھا کرتا رہا۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینت وتفاخر بین الناس، اور لوگوں کے درمیان پھر فخر کرنا، میرا تو لباس عمدہ ہے، میرا تو خاندان بڑا اعلیٰ ہے، میرے پاس تو بہت اعلیٰ منصب ہے، میں تو یہ اختیارات رکھتا ہوں، تو یہ محض، اور یہ ساری چیزیں دنیا کے لیے وقتی ہیں، ان کا آخرت میں انسان کے کسی کام آنے والی نہیں ہے، بلکہ اگر انہی کو وہ اچھائی کے لیے اختیار کرتا ہے، خیر کے لیے استعمال کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے دنیا میں بھی خیر کا ذریعہ بنتی ہیں، اور آخرت میں جہاں ہر کسی کو جانا ہے اور جہاں جانا ہے اس کا کسی کو انکار نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس چیز کے بارے علم نہیں ہے کہ یہاں واقعتاً یہ زندگی عارضی ہے اور اس کو ختم کر کے چلے جانا ہے، اس کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بڑی بڑی حقیقتوں کا انکار کرنے والے لوگ موجود ہیں، دنیا میں آئے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی حقیقتوں کا انکار کیا، اللہ جل شانہ کی ذات کا انکار کرنے والے موجود ہیں، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے، یہ ایک ہے، اس نے آنا ہے، اور کوئی کسی کو بھی اس سے مفر نہیں ہے، کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا ہے۔ تو حاضرین محترم، دنیا کی زندگی اگر اپنی خواہشات، اپنے نفس کی اتباع میں انسان گزارتا ہے تو وہ کیا ہے؟ بس چند دن زندگی اپنی جو ہے وہ خواہشات کے مطابق گزار لی، دنیا کا ساز و سامان اکٹھا کر لیا، بینک بیلنس بنا لیا، دنیا میں جو ہے بظاہر بڑی بود و باش کے ساتھ بڑے کسی منصب اور سٹیٹس پہ اپنی زندگی گزار لی، لوگوں کے درمیان اس پر فخر کرتے رہے، اور یہ گویا کہ عارضی زندگی ہے، اور اس سے اس نے اگر فائدہ اٹھا لیا، جو اس کو اللہ تعالیٰ نے مال و متاع دیا اس کو اس نے صحیح استعمال کر لیا، جس اللہ تعالیٰ نے جو صحت و تندرستی عطا فرمائی اس کو اس نے صحیح استعمال کر لیا، جو اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کے اندر منصب دیا، جو کوئی عہدہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا، جو اختیارات اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیے، ان اختیارات کو اس شخص نے صحیح استعمال کر لیا، جو اللہ تعالیٰ نے استعداد اور صلاحیتیں عطا فرمائیں، یہ انسانوں میں مختلف استعداد اور مختلف صلاحیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کے آخر میں فرماتے ہیں، کبھی ہم غور کریں تو قرآن مجید کی بعض آیات کے اندر سے بہت بڑی بڑی حقیقتیں انسان کے سامنے کھل کے آ جاتی ہیں۔ سورہ یاسین ہم پڑھتے رہتے ہیں، بڑی عظیم سورہ ہے، قرآن مجید کا دل ہے، اور بڑے فضائل ہیں اس کے، اور پڑھنے والے کے لیے بڑی برکات ہیں اس میں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اپنے تلاوت کے روزانہ کے معمولات، جن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق نصیب فرمائی ہے کہ وہ اپنے دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کرتے ہیں، تو وہ اپنی معمول کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اگر سورہ یاسین کی تلاوت کریں تو وہ اپنی زندگی کے اندر پھر دیکھیں کہ کیا برکتیں انہیں نصیب ہوتی ہیں۔ بالکل آخری ہی 3 آیات ہیں ایسی ہیں کہ اگر غور اور تدبر کیا جائے تو انسان کا دماغ روشن ہو جاتا ہے، اور وہ اس کائنات کے اندر رہتے ہوئے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کس روشنی میں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، اور وہ پہچان لیتا ہے کہ میں کسی اندھیرے میں نہیں ہوں، میں تو بڑی سیدھی راستے پر ہوں،
اور اس ہستی کو مانتا ہوں جو ہستی واقعتاً ایسی عظیم ہے کہ اسی کو معبود مانا جائے اور اسی کے سامنے جھکا جائے، اسی کا ذکر کیا جائے اور اسی کو یاد رکھا جائے۔ اور وہ کون ہے؟ اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، کہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور پیدا تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عارضی اس نظام کے اندر ایک ہی دفعہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، یہاں دو دفعہ اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کرتے۔ جو ہمارا دین ہے، جو شریعت اسلامیہ ہے، انبیاء علیہ السلام کا دین اور تعلیمات ہیں، وہ یہی ہیں کہ انسان کو اس دنیا کے اندر ایک زندگی دی گئی ہے اور یہ بار بار نہیں دی جائے گی۔ اگر بار بار زندگی دی جاتی ہوتی تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید جو اللہ کے راستے میں اپنی اس دنیا کو قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ جب پوچھتے ہیں کہ تمہاری کوئی اور حسرت، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میری ایک ہی حسرت ہے، یہاں تو مجھے ساری نعمتیں مل گئیں لیکن ایک حسرت ہے میری، وہ یہ کہ مجھے دنیا میں پھر بھیجا جائے اور جا کے میں اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کر دوں اور پھر اسی طریقے سے مجھے پھر بھیجا جائے، پھر لوٹایا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام اور ضابطہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہی دفعہ پیدا کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کیا وہ ذات جس نے آسمان کو بنا دیا، جس نے زمین کو بنا دیا، جس نے اس کے اندر پوری کائنات کو بسا دیا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ خلق بقادر علی ان یخلق مثلہم، وہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ اس جیسا اور بھی بنا لے، لیکن اس کا ضابطہ نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا بلا، کیوں وہ ہے قادر ہے اس پر، اور وہ آخرت میں پھر اٹھائے گا، اسی طریقے سے انسانوں کو زندہ کرے گا جو اس طرح ہمارا عقیدہ ہے اس کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ یہ انہیں چاہے کوئی گل سڑ کے ہڈیاں بن گئی ہیں، یہ جس بھی کیفیت میں ہے، بعضوں کو اللہ جل شانہ اپنی قبر کے اندر ان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ سلامت رکھتے ہیں کیونکہ اللہ کا نظام ہے، اور وہ پھر صرف اس نے ارادہ کرنا ہوتا ہے، اسے پھر کچھ کہنے کی کسی کو سونپنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف ایک ارادہ کرتا ہے اور کہتا ہے کن ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں خلاق العلیم، یہ جو دو صفات اللہ جل شانہ کی یہاں بیان ہوئی ہیں کہ وہ پیدا بھی کرنے والا ہے اور بڑا خوبصورتی سے پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں، خلاق، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ تخلیق کرنے والا ہے۔ اس نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں، اور پھر ان میں صرف انسان کو دیکھ لیں، انسانوں کی شکلیں مختلف، اور شکلیں اگر کہیں مماثلت رکھتی بھی ہیں، طبیعتیں اور مزاج مختلف، اور اگر بسا اوقات کسی کی طبیعت اور مزاج بھی آپس میں کوئی موافقت رکھتا ہے تو صلاحیتیں اور استعداد مختلف۔ اسی طریقے سے اللہ جل شانہ ایسا نہیں کہ ایک ڈگر پہ کسی کو بنایا اور پھر سارے اسی کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے جو مختلف استعدادیں عطا فرمائی ہیں، تو یہ کیوں؟ علیم، خلاق العلیم، وہ جانتا ہے کہ جس کو جتنی استعداد دینی ہے، جن کو کم استعداد دی ہے، اور اپنی اس استعداد کے مطابق وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، اپنی ان صلاحیتوں کو اللہ کی یاد میں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق استعمال کرتے ہیں، تو وہ ان کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی جگہ پہ ہے۔ اس کو اللہ کیسے نوازیں گے؟ اور اس سے کئی گنا زیادہ نواز دیں گے کہ جس شخص کو صلاحیتیں تو بڑی دیں، جس کو استعداد تو بڑی دی، لیکن اس نے اپنی استعداد اور اپنی صلاحیت کو کسی مثبت کام کے لیے اور دین کے تابع نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور ان کی تعلیمات کے تابع نہیں، بلکہ اپنی خواہشات کی اتباع میں اپنی ساری استعداد، بڑی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ پچھلے جمعے میں نے دو شخصیات کا تذکرہ کیا تھا، دو افراد کا۔ مکہ میں ایک ابو الحکم نامی شخص جس کو ہم ابو جہل کہتے ہیں، اور دوسرے ابن خطاب، عمر بن خطاب۔ یہ دونوں افراد مکہ کی بستی میں ایسے تھے کہ بڑے لوگوں میں جو عمر میں بڑے تھے، ان میں جو ابو جہل تھا، بڑی استعداد یعنی سرداری کی، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ لیڈر کی حیثیت سے اس کے اندر بڑی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی۔ ابو الحکم اس لیے کہتے تھے کہ وہ بڑا دانا آدمی تھا، حکم، فیصلہ کرنے والا، اور لوگ دور دور سے آتے تھے، اس سے فیصلے کرواتے تھے۔ بڑا اس اعتبار سے
جو ہے وہ صاحب الرائے آدمی تھا، بڑا جو ہے وہ دور کی نگاہ رکھتا تھا اور معاملات کو بھانپ کے لوگوں کے فیصلے کیا کرتا تھا، اس لیے لوگ اسے ابو الحکم کہتے تھے کہ دانا آدمی، صحیح فیصلے کرنے والا بندہ۔ لیکن وہ جو استعداد اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ لوگوں کے درمیان، تو وہ جو فیصلے کرنے تھے وہ کرتا تھا، لوگوں کو تو وہ باتیں بتاتا تھا، لیکن خود وہ اپنی اس استعداد سے ہدایت حاصل نہیں کر سکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ ان 2 افراد میں سے مجھے ایک فرد دے دے جو میرے دین کی، تیرے کی نصرت کے لیے، تائید کے لیے، تیرے دین کی مدد کے لیے 2 بندوں میں سے ایک بندہ کوئی ایک دے دے۔ یا عمر بن ہاشم اس کو کہتے تھے، اس کا نام ہے عمر بن ہاشم، بعض لوگ عمر بن ہاشم کہہ رہے تھے تو عمر نہیں، جب عین میم رے کے بعد واو آ جاتی ہے تو وہ امرو یا عمر نہیں بلکہ اس کا نام، اس کو بولتے ہیں عربی میں عمر۔ جب عین میم را اور آخر میں وا ہوتی ہے تو وہ عمر کہلواتا ہے، تو اس کا نام تھا عمر بن ہشام۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا شخص جو مانگا وہ یہ تھے عمر بن خطاب، یا اللہ ان دونوں میں سے ایک دے دے اپنے دین کی تائید اور نصرت کے لیے۔ دونوں میں بڑی استعداد تھی۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے، اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیت عطا فرمائی تھی، بڑی فہم و فراست عطا فرمائی تھی، دور اندیشی عطا فرمائی تھی، استعداد اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی عطا فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن چونکہ ختم نبوت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء والی استعداد اور صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پیدا کی ہے۔ تو یہ جو استعداد اور صلاحیت ہے اس کو صحیح استعمال کر جانا، جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس استعداد کو استعمال کیا تو 22 لاکھ مربع میل تک یہی دین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو آپ کا منصب نبوت تھا اس کو پورا ادا کر دیا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے اور یہ ہماری نعمت ہے، اس کو ہم نے مکمل کر دیا ہے۔ اب اسی دین کو لے کر آگے دنیا کے اندر پھیلنا ہے، تو جو استعداد اور جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے جناب سیدنا ابو بکر صدیق، جناب سیدنا عمر فاروق، جناب سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اس کے بعد عشرہ مبشرہ اور بدر اور احد کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور دنیا میں پھیل جانے والے وہ تمام صحابہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کو اس دین سے منور کیا۔ تو حاضرین محترم، آج ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد ہماری ذمہ داریاں وہی بنتی ہیں جو اس وقت کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کی جو ذمہ داریاں بنتی تھی۔ اگر آج ہم نے اپنا مطمع نظر اور زندگی کا ہدف صرف یہ بنا لیا ہے انما الحیات الدنیا لعب و لہو، محض کھیل تماشا، اگر زندگی کا مقصد ہم نے یہ بنا لیا ہے، وتفاخر بین الناس، اور لوگوں کے درمیان فخر کرنا، کپڑے اچھے پہن لیے تو ذرا آکڑ آکڑ کے چلنا، اور کسی دن اگر مائع والے کپڑے پہن لیے تو اور زیادہ آکڑ جانا، اور کوئی اچھا سوٹ مل گیا تو اور زیادہ آکڑ جانا، تو یہ کوئی زندگی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے اپنے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ دھوکہ ہے۔ وہ شخص اپنے آپ کو اپنی زندگی ضائع کر رہا ہے، اور صرف ضائع ہی نہیں کر رہا بلکہ نقصان کر رہا ہے۔ ایک شخص ہوتا ہے کاروبار میں جو کاروبار کرتا ہے اور کاروبار کرتے کرتے اس کو نفع نہ ہو تو یہ بھی اس کا نقصان ہے، نفع نہ ہو، اور جس کا خسارہ ہو رہا ہوتا ہے وہ صرف یہی نہیں کہ نفع نہیں ہوا بلکہ اس کا 2 گنا اس کا نقصان ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو نفع نہیں ہو رہا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا نقصان ہوتا جا رہا ہے، جو چیز اس کے پاس ہے وہ برباد اور ضائع ہوتی جا رہی ہے۔ تو جو شخص اپنی اس زندگی میں اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتا ہے، مال و دولت بڑا اکٹھا ہو گیا اور اس پر وہ فخر کرتا رہا اور جوڑ جوڑ کے رکھتا رہا، اور یہ مال و دولت پھر ایسی مثالیں موجود ہیں تاریخ انسانی میں کہ جن لوگوں نے اس کو جوڑ جوڑ کے رکھا، اپنے پاس سنبھال کے رکھا، بعد میں وہ انہی کی اولادوں کے لیے اور انہی کے بعد میں آنے والوں کے گلے کا طوق بنا اور دنیا کے اندر انہی کی رسوائی کا ذریعہ بنا۔ لیکن اگر انہوں نے اس کو اس کے مطابق استعمال کیا کہ جس طرح اللہ جل شانہ نے اس کو استعمال کرنے کا جو طریقہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے استعمال کا جو طریقہ بتایا ہے کہ خود اپنی ذات پر بھی استعمال کیا
اور جو دنیا کے اندر اس کے مستحق تھے ان میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور پھر اپنی اولاد پر بھی صحیح استعمال کیا، اسے صحیح خرچ کیا اپنی اولاد کے لیے، اس کی تعلیم و تربیت کے لیے خرچ کیا، ان کے اچھے کھانے اور پینے کے لیے، فضولیات اور لہویات میں نہیں بلکہ اچھی حلال خوراک کے لیے اس کے استعمال کیا، بچوں کو اچھا لباس پہنانے کے لیے استعمال کیا، ان کو عزت کی زندگی گزارنے کے لیے اور اللہ جل شانہ کا اچھا بندہ بنانے کے لیے استعمال کیا، ان کی اچھی دینی تعلیم اور تربیت اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی عصری معاشرے کے اندر رہنے کے لیے اچھی تعلیم و تربیت کا جس نے انتظام کیا، اس ذمہ داری کے ساتھ کہ میں مسلمان ہوں اور یہ میرے بچے، تاکہ اپنی اچھی استعداد کے ساتھ معاشرے کے اندر اللہ کے دین کی سربلندی کا کام کر سکیں، اور وہ کام حاضرین محترم جو کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو ابو بکر و عمر، عثمان و علی اور اسی طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کلمہ پڑھ کے جو ذمہ داریاں ادا کی، آج اس دور میں ہماری وہ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ اگر ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں، اگر ہمیں خود بھی قرآن مجید کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے، ہم خود قرآن مجید تلاوت نہیں کر سکتے، ہم خود اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت سے واقف نہیں ہیں، ہم خود اپنی زندگی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت کو اپنی زندگی پر اپنی زندگی کو اس کے مطابق نہیں ڈھال پائے ہیں، ہم اس کو جانتے ہی نہیں ہیں چہ جائے کہ اپنی عملی زندگی میں لا سکیں، تو پھر یاد رکھیے یہ حدیث مبارکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی ناقدری کا شکار ہو کے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ الصحۃ والفراغ، صحت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، صحت، استعداد، صلاحیت، اور ساتھ ساتھ وہ وقت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا ہے، ہم اپنا سارا وقت، اپنی ساری صحت وہ بڑے محدود اور چھوٹے چھوٹے کاموں اور چھوٹا ٹارگٹ رکھ کے ہم اس کے لیے ہم اپنی پوری زندگی کو خرچ کر دیتے ہیں۔ آخرت میں پھر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ پھر جب فوت ہو جاتا ہے کہتے ہیں جی مسجد سے بچے بلاؤ وہ قرآن مجید پڑھیں۔ بھائی مسجد کے بچے بلا کے قرآن مجید پڑھنا اس کو کیا فائدہ دے گا جس نے ساری زندگی قرآن اس کے ہاتھوں میں تھا، وہ ایک دفعہ بھی قرآن مجید کی طرف نہیں آیا؟ کہا جاتا ہے جی اب اتنا ذکر کرواؤ اس کے لیے، اس نے خود، اس کی زبان موجود تھی، اس کے اندر خود صلاحیت موجود تھی، ساری زندگی اس نے نہیں کیا، اور 5 وقت کی جو دن کی نماز تھی وہ سمجھتا تھا کہ میرا کام مجھے عزیز ہے، میں اپنے کاروبار پہ بیٹھا ہوا ہوں، میری دیگر زندگی کے مشاغل اور مصروفیات ہیں، وہ ان میں لگا رہتا تھا اور اپنے اوقات کو اس نے قیمتی نہیں سمجھا۔ تو ایسے شخص کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص بڑا دھوکے میں ہے، اور یہ ایسا نہیں کہ کسی بڑے فلاسفر نے کہا ہو، کسی اور ایسے شخص نے کہ جو کوئی دنیا کے اندر بڑے جو ہے وہ تجربات کے بعد اس نے کوئی بات کہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو اللہ جل شانہ کی طرف سے اس پوری کائنات کے رہنما بنا کر بھیجے گئے، اور جن کو وما ينطق عن الهوى، جو کچھ فرما رہے ہیں اللہ جل شانہ جو خالق ہے، جو علیم ہے، جو خلاق ہے، جو علیم ہے، اس کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مزید آسان کر کے ان کے مزاج اور ان کے ذہنی سطح کے مطابق لا کے مثالیں دے دے کر بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے وقت کی جو اللہ نے ہمیں صلاحیتیں اور استعداد دی ہے اس کی اللہ تعالی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے اسی ضمن میں جس میں اس کو مزید کھول کے بیان کیا گیا ہے، اس کے راوی بھی جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو اپنے لیے۔ ان میں سب سے پہلے فرمایا شبابک قبل حرمک، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جوانی عطا فرمائی ہے، جوانی میں انسان کی ساری ہی صلاحیتیں عروج پر ہوتی ہے، اور اپنے جوش میں آج جو سلنسر اتار کے سڑکوں پہ جو زور لگا رہے ہوتے ہیں نوجوان، اصل میں یہ ان کی استعداد ہے جس کو کوئی پازیٹیو، کوئی مثبت کوئی رخ نہیں ملا، ان کو مثبت رجحان دینے کی ضرورت ہے۔ جو سارا دن فضولیات میں اور لغویات میں لگے رہتے ہیں، اور موبائل نے تو زندگی اجیرن کر کے رکھ دی ہے اس کے غلط استعمال نے،
کہ سارا دن بیٹھے اور پھر جو یہ جو پیکج ملتے ہیں یہ وہ سارے وہ دھوکے ہیں جن سے اپنے آپ کو بچانے کی اور نکالنے کی ضرورت ہے، اور ان کو مثبت استعمال کے لیے پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو پھر بندہ سوچتا ہے ہو یہ میں نے کیا کیا، میں تو یہ کر سکتا تھا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ فرمایا صحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کو بیماری آ جانے سے پہلے۔ بعض اوقات جوانی میں ہی ایسی کوئی بیماری آتی ہے، برین ہیمریج آج ہوتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے ایکسیڈنٹ میں اپاہج ہو جاتے ہیں۔ وہ جو اللہ جل شانہ نے صحت عطا فرمائی تھی، تو جب تک ہے ایک ایک لمحے کو قیمتی جانیے۔ وغناءک قبل فقرک، اور اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت دیا ہوا ہے، فقر اور محتاجی آ جانے سے، اس وقت سے کہ جب آپ کے پاس کچھ نہ رہے، جب آپ کے پاس کچھ ہے تو اس کو مثبت استعمال کرو اور غنیمت سمجھو، اللہ کے راستے میں استعمال کرو۔ وفراغک قبل شغلک، اور اپنے فارغ وقت کو، جو اللہ تعالیٰ فارغ وقت دیتے ہیں، ہم مصروف ہیں، ایک کام کر رہے ہیں، پھر ہمیں پتہ ہے کہ فلاں وقت مجھے 5 منٹ ایسے ملیں گے جن میں یہ کام کر سکتا ہوں، اور وہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں چلے جانے کے بعد ایک جنتی کو سب سے زیادہ جس چیز کی حسرت ہوگی وہ یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر جو اس کا وقت تھا، اس نے دنیا میں جو وقت فارغ گزار دیا اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کر سکا۔ نہیں، اس کے پاس ٹائم تھا لیکن وہ اللہ کا، تو جو بھی ٹائم ملتا ہے اس میں اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کو یاد، اس سے دعا۔ اور آخر میں فرمایا وحیاتک قبل موتک، اور اپنی یہ زندگی کہ اس زندگی کے بعد پھر کوئی عمل کرنے کا موقع نہیں ہے، کمایا ہوا مال کام نہیں آئے گا، یہ جو اس وقت کا 6 فٹ کا قد وہاں لاش کی صورت میں پڑا ہوگا یہ کسی کام نہیں آئے گا، اور اسی طریقے سے جو استعداد تھی، صلاحیتیں تھیں، وہ ساری کی ساری ختم ہو چکی ہیں، حتیٰ کہ اس وقت پھر سارے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب اٹھاؤ انہیں اور لے جاؤ، جا کے قبرستان میں تدفین کر کے آ جاؤ۔ اور آج جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، یقین جانیے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد ہی اولادیں لڑنا شروع کر دیتی ہیں اسی پر جو کچھ ساری زندگی محنت کر کے جو کچھ کمایا ہوا ہوتا ہے کسی نے، تو اس کی اولاد اس پر پھر لڑ رہی ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے کھینچا تانی کا ایک نظام ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اپنی اس زندگی کو جو اللہ نے ابھی ہمیں دی ہے، یہ وقت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، یہ صحت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور جوانوں کو جو جوانی عطا فرمائی ہے، اور عمر رسیدہ لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اعضاء کے اندر جو ہمت اور قوت عطا فرمائی ہے، ان کو اللہ کے راستے میں استعمال کریں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کرنے کی اور دین کو دوسروں تک پہنچاتے ہوئے پورے عالم کو اللہ تعالیٰ ہمیں انصاف سے بھر دینے کے لیے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الحمد لمن تقدس بصفاته العليا، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لمن تقدس بصفاته العليا، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول في الورى، محمود المقام عند الله أسوة عمدة كافة، أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله عباد الله، واسعوا جاهدين إلى فهم صحيح لدين الله، متحدين متقاربين متعاونين متآلفين، ولتسعوا بكل ما تملكون من قدرات وطاقات في جميع المجالات الحضارية وعلى جميع المستويات الروحية والأخلاقية والعلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، لتعيدوا لأمتكم عزتها وكرامتها، ولتقوم أمتكم بدورها الريادي في هذا العالم. وحدوا الله إن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل فغوى،
وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك، وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين، ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين، ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين، ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، واجملوا في الطلب وتوكلوا فإن الله يحب المتوكلين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم وحد كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق، واكسر شوكة الظالمين، واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك بك نستجير، وبرحمتك نستغيث ألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، وأصلح لنا شأننا كله يا مصلح شأن الصالحين. اللهم ربنا احفظ أوطاننا، اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من خيرات الأرض، وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى، ولذكر الله تعالى أولى وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.